أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، وحدانیت اور تمام قسم کی عبادات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے. اس کے بعد درود و سلام، امن و شانتی اور سلامتی نازل ہو ہمارے اور آپ کے پیارے رسول، پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے امن و شانتی لے کر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا تھا. محترم بزرگوں، برادران اسلام، خواتین ملت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام سے قبل دنیا ظلم اور اندھیری میں ڈوبی ہوئی تھی. دنیا میں ظلم و تشدد، ظلم و قہر بہت عام تھا. کوئی کسی پر جو بڑا ہوتا تھا وہ چھوٹے پر ظلم کرتا تھا. کبھی تو رنگ و نسل کی بنیاد پر، اور کبھی زبان و تہذیب کی بنیاد پر، یا کبھی قومیت و وطنیت کو لے کر ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے. جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسلام سے قبل جو جنگ بعاث کا واقعہ ہے، مورخین بتاتے ہیں، اس کی تاریخ بیان کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ وہ جنگ تقریباً 120 سال تک چلی. یہ کس کے دوران؟ مدینے میں رہنے والے اوس و خزرج کے درمیان. یہ اسلام، یہ امن و شانتی لوگوں کے اندر نہیں تھی. لوگ ظلم و تشدد کا شکار تھے. اب ذرا یہاں پر سوچئے، جس معاشرے میں، جس ماحول میں، جس بلد میں،
جس شہر میں، جس گھر میں، جس گاؤں میں، جس علاقے میں امن و شانتی نہ ہو، کیا اس گھر میں، کیا اس شہر میں، کیا اس ملک میں، کیا اس جگہ پر ہماری جان، ہمارے مال، ہماری عزت، ہماری آبرو حفاظت ہو سکتی ہے، حفاظت میں رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا ناممکن ہے۔ تو یہ سب کچھ موجود تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ بھیجا اور پھر مکہ مکرمہ جا کر اپنے خاندان کے لیے اور پھر مکہ کے لیے یہ دعا کی کہ اللہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو، اس جگہ کو تو اس ایک امن والا شہر بنا دے۔ اور پھر کیا؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو مختلف قسم کے پھل فروٹ سے نواز۔ وہ لوگ یہاں پر ایمان اور ایمان باللہ اور یوم آخرت پر قائم رہنے والے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی، کتنی بڑی اہمیت والی چیز ہے امن و شانتی۔ اور آپ کو جو گزشتہ خطبوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ معاشرہ کب خوشگوار بن سکتا ہے، کب ہماری زندگی خوشحال زندگی بن سکتی ہے، جب تک ہمارے اندر امن و شانتی، امن و سلامتی ہمارے اندر اگر نہ رہے، ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں اگر امن و سلامتی نہ رہے تو گویا کہ ہماری زندگی سب تباہ ہے۔ وہاں پر ہماری ماں بہنوں کی عزت لوٹی جاتی ہیں اور کوئی اس معاشرے کی کوئی بھی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ اس لیے امن و شانتی برقرار رکھنا یہ کسی مذہب میں نہیں سکھاتا ہے، یہ ایک واحد مذہب ہے، یہ اسلام ہے، جو اسلام کے معنی ہی ہے شانتی کے، اور یہ ایک ہمیشہ لا زوال مذہب ہے جو انشاءاللہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس اسلام نے انسان کو یہ تعلیم دی کہ کہاں پہ کیسے رہا جائے اور کہاں کس کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جائے، بڑے کے ساتھ کیسے رہا جائے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جائے، کیسی شفقت کی جائے، ان سب چیزوں کو اسلام ہی نے ہمیں سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت مطالعہ کریں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایک امن و شانتی کا پیغام دیتے ہیں۔ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کو ہو سکتا ہے ہم مارے جائیں، ہمیں ہو سکتا ہے مکہ سے نکال دیں، ہمیں ہو سکتا ہے بہت کچھ سزا دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں اب سب کچھ ہے، یہ مکہ اب فتح ہو گیا ہے، ہمارے ہاتھ میں اب کچھ نہیں رہ گیا۔ لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود ساری قوتیں، ساری طاقتیں اپنے پاس آنے کے باوجود بھی کسی پر ظلم نہیں کیے۔ لا تثریب علیکم اليوم، یہ اعلان سنا دیا سب کو کہ آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہونے والا ہے، آج کسی پر کچھ نہیں ہونے والا، سب کے سب بری ہو۔ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آخری حج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی آخری اور وہی پہلا ہی حج ہے۔ جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس خطبے کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ سن لو مسلمانوں، یہ نہ سمجھنا کہ کسی مسلمان کی جان ویسی ہی ہے، بیکار ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان تمہارے ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا خون تمہارے لیے ویسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن تمہارے لیے حرام ہے، محترم ہے، جیسے آج کا یہ مہینہ تمہارے لیے محترم ہے، اور یہ مکہ شہر جیسے تمہارے لیے محترم ہے۔ یہ 9 تاریخ کو عرفات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن آپ اس کی تاکید کے لیے پھر یوم النحر کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یوم النحر یعنی قربانی کے دن مینا میں پھر یہ خطبہ دوبارہ ارشاد فرمائیں، اور پھر صحابہ کرام سے سوال کیے، کیا تمہیں پتا ہے کہ آج یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے، اللہ و رسولہ اعلم،
ہم نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں الیس ذالک یوم النحر، کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر شہر کے بارے میں پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول زیادہ بہتر اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ نہیں جانتے ہو کہ یہی وہ شہر ہے جو مکہ ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کہنے کے بعد آخر میں پھر وہی جملہ دہرائے کہ تمہارے مال، تمہارے خون، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے، اور تم یاد رکھنا قیامت کے دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاؤ گے اور سوال کیے جاؤ گے کہ تم نے کیا کیا تھا دنیا میں۔ اس لیے سن لو، تم دنیا میں خون ریزی نہیں کرو، ایک دوسرے کے گردن مت کاٹو، ایک دوسرے کے خلاف نہ چلو، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھنے والا ہے۔ تم کیا جواب دو گے اس وقت؟ یہ آپ سوچنے کی یہاں بات ہے کہ جو اسلام، جو مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قتل و غارت گری، خون بہانا یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کا خون بہایا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں مطلب بہت ساری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اور بہت ساری جانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بہت ساروں کا خون بہایا جا رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس لیے یہ کیا جاتا ہے، یہ حقیقت میں اسلام کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور پھر خصوصاً مکہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، کیا انہیں معلوم نہیں، کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ اس حرم کو، مکہ کو ہم نے ایک امن والا جگہ بنا دیا ہے جہاں پر امن و شانتی ہے، اور دوسری جگہ سے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری جگہ سے لوگ کیا بہت سارے اچک لیے جاتے ہیں، لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، لوگوں کو دکھ پہنچایا جاتا ہے، لوگوں کو برباد کیا جاتا ہے۔ یہ کسی دوسرے شہر میں نہیں ہے، یہ مکہ ہی ہے جہاں جو اسلام کا مرکز ہے، جو اسلام کا منبع ہے۔ آپ خصوصاً وہ لوگ جو حاجی ہیں، جو حج کرنے گئے، آپ دیکھیں گے جہاں پر صرف وہ ایک دنیا میں ایک واحد جگہ ہے، ایک ہی جگہ ہے جہاں مرد عورت اکٹھے ہونے کے باوجود بھی وہاں پر کچھ نہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو پرامن شہر بنایا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس شہر مکہ کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ امن والا شہر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام اس شہر کے لیے دعا کیے کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اس شہر کو، مکہ کو امن والا شہر بنا دے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ امن و شانتی پھیلائیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف نہ ہو، ہم ایک دوسرے کو قتل نہ کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ قتل و غارت گری جب عام تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی حکم دیا تھا کہ تم اپنے آپس میں قتل و غارت گری نہ کرو، ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ، یہ انہیں بھی حکم دیا گیا تھا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا۔ اسی لیے ہم نے بنو اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ سن لو، جو شخص کسی مسلمان کسی نفس کو، کسی جان کو بغیر کسی جرم کے وہ قتل کر دیتا ہے، کسی جان کو کسی جان کے بدلے میں قتل کرتا ہے، یا پھر فساد پھیلانے کی غرض سے وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو پھر گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا ہے۔ ایک نفس کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دینا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے ایک جان بچائی گویا کہ اس نے پوری جانوں کو بچا لیا ہے۔ یہ کتنی بڑی اہمیت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دھرم والوں کو یہ حکم دیا کہ نہیں، آپس میں قتل و خون نہیں ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے خون کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے اس کی کیا سزا ہے؟ بہت ہی بھیانک سزا ہے۔
بہت ہی خطرناک سزا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو شخص کسی جان کو، کسی مومن کو خاص طور پر قتل کرتا ہے اس کے لیے 5 قسم کی سزائیں ہیں، 5 قسم کی سزا ہے۔ وہ یاد رکھیں کیا؟ پہلی سزا ہے کہ جہنم ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ دوسری سزا یہ ہے کہ خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ تیسری سزا یہ ہے وغضب اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اس پر۔ اور چوتھی سزا اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے۔ اور 5ویں سزا یہ ہے کہ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہت ہی دردناک بھیانک قسم کے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں، ہم اپنے معاشرے کو، ہم اپنی سوسائٹی کو پرامن سوسائٹی بنائیں، اور کسی مسلمان کی خون حلال نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، کہ کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، وہ کوئی مسلمان حلال الدم نہیں ہے جو شخص یہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں ہے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، صرف 3 چیز کے علاوہ 3 چیز اگر کوئی مسلمان ارتکاب کرتا ہے، تینوں میں سے کوئی، تب اس کا خون حلال ہوتا ہے۔ الثیب الزانی، جو زنا کرتا ہے، ثیب ہونے یعنی شادی شدہ مرد اگر زنا کرے یا عورت تو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ یا پھر والنفس بالنفس، اور کوئی ایک دوسرے کو قتل کرتا جیسے قصاص والا ہے، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ حلال ہے۔ والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، اور جو اپنے دین سے مذہب چینج کر دیتا ہے، جو اسلام سے پھر جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان 3 قسم کے علاوہ کسی بھی آدمی، کسی بھی مسلمان، کسی بھی انسان کا خون، خاص کر مسلمان کا خون کسی کے لیے حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مؤمن بغیر حق، اللہ تعالیٰ پر اس دنیا کو ہلاک کر دینا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ ایک مسلمان ایک مومن کو ناحق طور پر قتل کیا جائے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، ایک مسلمان کو قتل کرنا گویا کہ دنیا کو ہلاک کر دینے سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے، ہم کسی مسلمان کو، ہم اپنے پڑوسی کو دکھ اور تکلیف نہ دیں، ان کو ناحق طریقے سے قتل نہ کرے، یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے اگر سارے لوگ مل کر ایک مومن کو قتل کر دے، اگر آسمان والے بھی اور زمین والے بھی مل کر، سارے لوگ مل کر کسی مسلمان کو اگر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، یا اس کا جرم کتنا بڑا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لأکبہم اللہ فی النار، اگر آسمان والے، زمین والے سارے کے سارے مل کر کسی ایک مومن کا خون بہاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ ان ساروں کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ ایک مومن کو قتل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا، اگر سارے لوگ مل کر جہنم اس کو قتل کرتے ہیں تو یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں اگر نظر دوڑائیں، اپنے ماحول میں اگر ہم دیکھیں تو لوگ کیا نہ کیا کرتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، سب سے پہلے جو حساب ہوگا قیامت کے دن وہ خون کے تعلق سے ہوگا. خون کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ خون تم نے کیوں خون بہایا تھا. یہ خون بہانا، یہ قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا لم یتندم بدم حرام دخل الجنہ. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، یعنی قیامت کے دن اگر کوئی شخص اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے اور نہ ہی کسی مومن کو، کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، تو پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس لیے ہمیں بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے. اور یہ اسلام ہی ہے جو اسلام کو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے. کیوں نہ دے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان تو وہ ہے، حقیقی مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی حفظ میں رہے، امان میں رہے اور ان کے شر سے، برائی سے محفوظ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ بھی فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ کسی کو لا یظلمہ اور وہ نہ کسی کو ظلم کرتا ہے، ولا یخذلہ اور نہ وہ کسی کو رسوا کرتا ہے، ولا یحقرہ اور نہ کسی کو حقیر سمجھتا ہے. یہ مسلمان کا شیوا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اشارہ کرتے ہوئے اپنے سینے کی طرف التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا. 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے، یعنی سینے میں ہے. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. انسان، آدمی، مسلمان کے لیے برا ہونا یہی کافی ہے کہ ایک دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے. اگر ہم دیکھیں تو کتنے مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں. کل المسلم علی المسلم حرام. کیا حرام؟ دمہ ومالہ وعرضہ. ہر ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان پر اس کے مال، اس کے خون اور اس کی عزت و آبرو کیا ہے؟ حرام ہے. اس کو ناحق طور پر قتل نہیں کر سکتا ہے. جب تک ہم یہ سب چیزیں نہیں کریں گے ہمارے معاشرے میں امن و شانتی نہیں پھیلے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ امن و شانتی کو پھیلائیں، امن کو ہم دیکھیں اور پھر امن کو پھیلاتے رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلیں. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں رواج پذیر ہے وہ زیادہ تر کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی مار رہا ہے یا ہمارے اوپر کہیں سے ظلم ہو رہا ہے تو ہم ان پر بھی ظلم کریں، ہم ان کو بھی قتل کر دیں. اس کو کہتے ہیں خودکش حملہ، خودکشی کرنا. لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی پر کچھ مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ انسان کیا کرتا ہے؟ وہاں پر صبر نہیں کر پاتا ہے. اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں ایک جنگ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی تھے وہاں، تو اس نے بہت ہی طاقت کے ساتھ، بہت ہی گویا کہ ظاہرتاً اخلاص کے ساتھ اس نے جنگ کی. صحابہ کرام بہت تعجب کرنے لگے کہ ماشاءاللہ آج یہ تو کامیاب ہو گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ کامیاب نہیں ہے بلکہ یہ جہنم میں جانے والا ہے. تو صحابی جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا پیچھا کرنے لگا، دیکھا کہ جہاں جہاں وہ چلتا ہے، جہاں تیز چلتا ہے وہاں میں تیز چلتا ہوں، جہاں وہ آہستہ چلتا میں وہاں آہستہ چلتا ہوں. پھر اس کو میں نے دیکھا کہ جب اس کے اوپر دشمن کی طرف سے تیر آنے لگی اور پھر اس کے بدن میں چھالے پڑ گئے، زخم ہو گئے، تو وہ اب اس کو برداشت نہیں کر پایا. تو اس نے اپنے تیر کو زمین پہ رکھا اور اپنے سینے میں لگا لیا. تو اس نے وہاں سے دوڑ کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر فرمایا اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں؟ کہا کہ آپ بالکل سچ فرمایا کہ وہ شخص کے تعلق سے کہ وہ جہنمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا ہے.
اس لیے یہ قتل اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، خودکشی کرنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا۔ جو شخص اپنے آپ کو کسی پہاڑی کے اوپر سے گرا کر اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو گویا کہ وہ قیامت کے دن جہنم میں وہ اپنے آپ کو پہاڑ کے اوپر سے گراتا رہے گا، اور اس کی سزا یہی ہے۔ ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها۔ اور جو شخص زہر پی کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، زہر پی کر اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے، تو وہ بھی قیامت کے دن اس کی سزا یہی ہے کہ وہ زہر پیتا رہے گا اور اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا۔ اور پھر ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها۔ اور جو شخص کسی لوہے کے ذریعے، کسی چیز آلہ کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، قتل کرتا ہے، تو اس کی سزا وہی ہے کہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے، ہمارا معاشرہ پرامن بنے، شانتی بنے ہمارے معاشرے میں، اس لیے ہم نہ کسی دوسرے کو قتل کرے، نہ ہم اپنے آپ کو قتل کرے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص ہے جو کیا کرتا ہے، وہ ہمیشہ جنت کا عمل کرتا ہے، لیکن ایک موڑ ایسا آ جاتا ہے، ایک وقت اس کے پاس ایسا آ جاتا ہے کہ وہ جہنم کا عمل کر بیٹھتا ہے، اس لیے اس کی زندگی گویا کہ پوری برباد ہو جاتی ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے جو پوری زندگی بھر اپنے آپ کو جہنم جیسا عمل کرتا ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال کرتے رہتا ہے، لیکن جب مرنے کے وقت قریب آتا ہے تو گویا کہ وہ ایک ایسا اچھا کام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت نصیب کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ چاہیے کہ ہم ہمیشہ جنت کے اعمال کو اپنائیں اور جہنم کے اعمال سے دور رہے۔ اور جو لوگ دنیا میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، جو لوگ دنیا میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنا چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے لڑنا چاہتا ہے اور زمین میں فساد پھیلانا چاہتا ہے، تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو بھی برے طریقے سے قتل کر دیا جائے، اور یصلبوا، اور ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا پھر ان کے ہاتھ اور پیر ایک دوسرے کے یعنی خلاف کاٹ دیے جائے، یعنی دائیں ہاتھ بائیں پیر، بائیں ہاتھ دائیں پیر ایسے کر کے کاٹ دیے جائے، یا پھر ان کو زمین ہی سے برخاست کر دیا جائے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے ان کو منتقل کر دیا جائے۔ اور ان کی سزا تو یہ تو دنیاوی سزا ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے سزا ہے ہی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ اپنے نفس کی حفاظت کریں، ہم اپنے گھر کی حفاظت کریں، ہم اپنے معاشرے کی حفاظت کریں، اور جو شخص ظلم و ستم کو پھیلانا چاہتا ہے ہم اس کے ہاتھ کو پکڑیں۔ انصر اخاک ظالما او مظلوم، تم اپنے بھائی چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی مدد کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ہاتھ کو پکڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم اور ستم سے بچائے اور ہمارے ملک میں امن و شانتی پیدا کرے اور ہمیں خوشگوار زندگی نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله، إن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله الكريم كما قال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.